پیپلز پارٹی سمیت دیگر کئی بڑی جماعتوں کی جانب سے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت نے بھرپور جو الیکشن کی فضا ہے اس میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آصف زرداری صاحب نے ایک نئی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پر ہمیں مکمل اعتماد ہے اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ ملک میں شفاف انتخابات ہوں گے. انہوں نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو ہر ماحول میں الیکشن لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور یہ 8 فروری کو ملک کی اکثریتی پارٹی بن کر سامنے آئے گی. اسی پر بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود. کنڈی صاحب، جو اس وقت سٹیٹمنٹ دی گئی ہے زرداری صاحب کی طرف سے، ظاہر ہے کہ پہلے کہہ رہے تھے کہ حالات اچھے نہیں ہیں پیپلز پارٹی کے لیے، شکوے شکایات تھیں، انٹرم سیٹ اپ سے بھی تھیں، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، شفاف انتخابات ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے ریزرویشنز ختم ہو گئی ہیں ساری پیپلز پارٹی کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی ریزرویشنز ختم نہیں ہوئی ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر ماحول میں الیکشن لڑا ہے. ہم نے ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ میں بھی الیکشن لڑا ہے، ہم نے مشرف کی ڈکٹیٹرشپ میں بھی الیکشن لڑا ہے. محترمہ شہید نے 1988 کا جو ہمارا الیکشن تھا، آپ دیکھیں ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا. پھر 2007 میں اگر آپ دیکھیں محترمہ کی شہادت اور مشرف کی جو ہے وہ الیکشن 2002 میں بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اکثریت جماعت بن کے آئی. پہلے میں بین کیا گیا، پھر اکثریت جماعت، پھر پیٹریوٹ بنائی گئی تاکہ ہم حکومت میں نہ آ سکیں. تو ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہمیں خدشات ہیں، لیکن ہمیں الیکشن کمیشن پہ بالکل اعتماد ہے. ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس ملک میں واحد ایک ادارہ ہے جو فری اینڈ فیئر الیکشنز کرا سکتی ہے اور وہ کرائے گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ماضی کی طرح سے نہ ہو کہ وہ RTI سسٹم بیٹھے، دھند آ جائے یا RO الیکشنز ہوں. الیکشن کمشنر پہ بھی ہمیں اعتماد ہے، الیکشن کمیشن پہ بھی اعتماد ہے کہ اس ملک میں جو عوام کی رائے ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، سلیکشنز نہیں ہونی چاہیے. اور ہم امید ہے کہ اس دفعہ سلیکشن نہیں ہوگی، تو کنڈی صاحب ایک طرف کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. لیول پلینگ فیلڈ اگر نہیں مل رہی تو صاف اور شفاف الیکشنز کس طرح ہوں گے؟ اچھا، اور ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کا یہ جو بیان ہے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے ملاقات کے 1 روز کے بعد آیا ہے، تو وہیں پر بھی تھوڑی سی چیزیں نظر آ رہی ہے کہ شاید موڈ بہتر ہو گیا ہے زرداری صاحب کا. نہیں، دیکھیں، لیول پلینگ فیلڈ کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے جو بھی پیچ ہو، چاہے وہ فاسٹ ہے، سلو ہے، بمپی ہے، جو بھی ہم اس پہ ہم نے پہلے بھی کھیلے ہوئے ہیں، ابھی بھی کھیلیں گے، اس میں کوئی ہمیں وہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں کچھ اداروں سے، سویلین اداروں سے اعتراضات ہیں. جب ایک فارمر پرائم منسٹر، ان کی ابھی تک بیل نہیں ہوئی اور وہ پاکستان آ رہے ہیں، ان کو ہائی کمشنر جو ہے وہ سی آف کر رہے ہیں پاکستان کے فورن آفس نے کس حیثیت سے ان کو بھیجا. پھر یہاں پر جس طریقے سے لاہور میں ان کی جو ریسیونگ، پھر اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جو ہم پہلے کہتے تھے کہ PTI کے چیئرمین کے لیے غلط ہے کیونکہ جو ہے حاضری گیٹ پہ لگائی گئی، عدالت کیوں نہیں گئے، تو فنگر پرنٹس کے لیے جو ہے وہ ادارہ خود چل کے گیا اور اسٹیٹ لانج میں فنگر پرنٹس لگوائے گئے. کیا وہ آپ کے لیے، میرے لیے ایسے کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ جب ان کو جس طریقے سے ریسیو کیا گیا لاہور میں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے. اچھی بات ہے کہ فارمر پرائم منسٹر کو اپنی عزت دی، لیکن 5 اور بھی سابق وزیر آپ کہتے ہیں سب کو گھوم رہے ہیں. ویسے کس کو عزت سب کو دے تو ہم کہیں گے نہیں، ہم کہیں گے کہ سب کو اگر ملے گی تو یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. اگر ایک کو ملے گی تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. پھر ایک کے ساتھ ایک کو آپ لاڈلا نہ بنائے نا. اچھا، کس کو نہیں مل رہی؟ کنڈی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کس کو نہیں ملی وہ بلی عزت جو نواز شریف صاحب کو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو نہیں مل رہی، آپ کو چودھری شجاعت صاحب کو نہیں مل رہی، گیلانی صاحب کو نہیں مل رہی، اپنا راجہ پرویز شرف بھی سابق وزیر اعظم میں آتے ہیں. کیوں نہیں؟ کیا آپ نے دیکھا کہ یہ برتاؤ ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے اور کیا یہی وجہ ہے کنڈی صاحب جس کی وجہ سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ لاڈلا پلس ہے نواز شریف صاحب؟ صرف اسی وجہ سے؟ بالکل. اس کے بعد آپ دیکھیں، اس کے بعد باقی ایونٹس بھی ہیں. ہمارے جو سویلین پنجاب کی بیوروکریسی ہے، اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ پہ ہمارے دوستوں کے اعتراضات تھے کہ PMLN کے دوستوں کے کانوں پہ ہو رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گورنر ہاؤس میں لاہور میں ایک میٹنگ ہوتی ہے. افسوس کے لیے گئے میاں صاحب، اچھی بات ہے، ان کے پارٹی کے تھے، گورنر صاحب کی فیملی کی فاتح خانی پہ گئے، فوت ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے جب میاں صاحب ادھر نہیں تھے. لیکن ان کے ساتھ شہباز شریف، مریم نواز صاحب، ان کی پارٹی کے دوست، اور پھر اس کے بعد ایک لمبی چوڑی بہاولپور ڈویژن کے وفد کی اور وہاں پر ٹکٹوں کی تقسیم کی میٹنگ ہوئی. کیا آپ گورنر ہاؤس کو جو ہے وہ ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کریں گے؟ وہ نہیں ہوتا. ہمیشہ PMLN کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے اداروں کو سیاست میں گھسیٹا ہے. وہ اداروں کو یعنی کنڈی صاحب جو اعتراضات ہیں وہ آپ کے سویلین اداروں سے ہیں، صرف اور صرف سویلین اداروں سے اعتراضات ہیں آپ کے؟ صرف فی الحال تو ہمارے سویلین سے ہیں. اگر کوئی اعتراض ہمیں باقی اداروں سے ہوں گے تو بھی آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے. اچھا، ویسے کنڈی صاحب، پاکستان کے سیاسی ماحول میں لاڈلا ہونا یہ فائدہ دیتا ہے کہ نقصان دیتا ہے؟
वक्ती तौर पे फायदा होता है, लंबे अरसे में उनको बहुत नुकसान होता है। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब को नुकसान होगा? हम ये कह रहे, देखिए अभी तो इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन अब तो एक इत्तेहाद बन रहे सियासी, एक इत्तेहाद बनने इलेक्शन के बाद। हमारा टारगेट है इलेक्शन के बाद नंबर गेम के हिसाब से इत्तेहाद बनाना। हम इलेक्शन के बाद एक इत्तेहाद बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से हम इंशाल्लाह हुकूमत भी बनाएंगे। अच्छा, लेकिन एक तरफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि अक्सरियती हुकूमत बनाएंगे, यानी वो जो बात अक्सरियती वाली पीपल्स पार्टी की तरफ से हो रही है वो इत्तेहाद की सूरत में हो रही है, और यही चीज हमें जब नून लीग की तरफ से सुनाई देती है वो इत्तेहाद की सूरत में नहीं, वो 2/3 मेजोरिटी किसी एक पार्टी वाला मामला नहीं है, इत्तेहाद की सूरत होगी जिसके लिए भी होगी। मैं समझता हूं कि अगला जो इलेक्शन है उसके बाद जो हुकूमत बनेगी इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। अगर नून वाले कह रहे हैं 2/3 मेजोरिटी, या कभी कह रहे थे 120 सीटें हम जीत रहे हैं, अगर आप इतनी कॉन्फिडेंट और जीत रहे हैं तो फिर आप बैसाखिया क्यों ढूंढ रहे हैं? कभी आप एमक्यूएम के पास भाग रहे हैं, कभी आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लिए भाग रहे हैं। आज मुझे बताएं, हासिल बिजंजो की जो है वो रूह तड़प रही होगी, जो इन्होंने हासिल बिजंजो साहब को खुदा बख्शे, ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वक्त इन्होंने क्या किया था। और क्या आप मुझे बताएं ना, वो क्लिप्स दिखाए ना जो मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और उनके लोगों ने उस कुंडी साहब रूहों का जिक्र अगर ना करें तो बेहतर नहीं है, चूंकि अगर रूहों की बात आप करेंगे तो क्या मालूम बेनजीर भुट्टो साहिबा की रूह भी कितनी तकलीफ में होगी ये देखकर कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठे बैठे, हुकूमत भी इकट्ठे की। मेरा ख्याल रूहों पे नहीं जाते। हाँ बिल्कुल नहीं, वो इसलिए है कि बेनजीर भुट्टो और जो है अपना मियां नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, अगर आपको याद हो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात किया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी में जब गिलानी साहब को वोट किया था, आपको याद है क्या तकरीरें हुई थी? क्या उन्हें जाकर वहां पे उनसे थोड़ी सी भी कुछ वो किया हो कि जी हम माजरत करते हैं, हमने जो आपके लिए बयानात दिए थे। लिहाजा जो चीजें जरा अगर आप उनके आज क्लिप चला लेते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता कि जब हमारे उनके दोस्तों के चलाते कि उन्होंने क्या क्या बयान दिए। चलो सर, हिस्ट्री में जाएंगे तो फिर बहुत कुछ सामने आ जाएगा, और फिर जाहिर है पीपल्स पार्टी को भी बहुत सारी चीजों का जवाब देगा जो कि अवाम उनसे मांगेगी। तो जरा हिस्ट्री पे नहीं जाते, हम तो अवाम में देखें, हम आवाम में देते हैं। देखिए हम तो यही कहते हैं कि मियां साहब जो बयान था जो लंदन में था कि वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और कुछ लोगों का उन्होंने कहा मैं हिसाब किताब भी करूंगा। चलो तो उनकी जाती वो थी, उन्होंने माफ कर दिया, चलो अच्छी बात है, माफ कर दिया, खुदा करे कि उन्होंने माफ किया हो। और अब वोट को इज्जत दो की बात किधर गई? मुझे क्यों निकाला, वो सवाल आज नहीं करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की सवाल नहीं करते क्या आपने? अच्छा कुंडी साहब जरा आज की और जरा इलेक्शन कैंपेन की बात भी करते हैं। अब देखा जा रहा है कि पहले तो नून लीग का हमने देखा था कि बलूचिस्तान का रुख किया, उन्होंने फिर केपी का रुख भी करते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो भी अब फाइनली सिंध से निकले हैं और वो केपी में जाकर जलसे भी कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन अपनी केपी तक भी लेके गए। क्या केपी उनको उस तरह से वेलकम कर रहा है जिस तरह से नून लीग को किया गया वेलकम? देखें नून लीग और पीपल्स पार्टी में फर्क है। नून लीग जाके अभी फिलहाल अपने लिए बैसाखियां ढूंढ रही, सारे ढूंढ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो है खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त कन्वेंशन कर रहे हैं, वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं, और उसके बाद जब इलेक्शन शेड्यूल आएगा तो फिर दोबारा हम इलेक्शन कैंपेन के लिए हम जलसे करेंगे। हमने 3 कन्वेंशन किए हैं, इसमें एबटाबाद, मर्दान और पेशावर में। आज हमारा नौशेरा में है, कल दीर में, और परसों हम इंशाल्लाह चतराल जा रहे हैं। ये हमारे कन्वेंशन है, बड़े कामयाब कन्वेंशन है। वर्कर के साथ खिताब कर रहे हैं, वर्कर उसकी बातें सुन रहे हैं, उनके गिले शिकवे भी सुन रहे हैं, उनके गिले शिकवे दूर भी कर रहे हैं, अपना रोड मैप भी दे रहे हैं। और उससे पहले उन्होंने मिट्टी में भी आपने देखा होगा कि एक जलसा किया था दिवाली के हवाले से, तो वो भी जो है उन्होंने किया। तो ये चीजें जो है हम कर रहे हैं। लेकिन कुंडी साहब किस नारे के साथ जा रहे हैं, किस नारे के साथ अवाम में जा रहे हैं? महंगाई लीग की बात हो रही है क्या? नहीं, देखें हम एक रोड मैप, हमारा एक मंशूर है जो कि अभी बहुत जल्द आने वाला है, उसके बाद अब उसके साथ हम जाएंगे। हम 16 महीने जो हमने हुकूमत की है हम उसका भी जवाब देने को तैयार हैं। हम अब तो कहते हैं कि हम आवाम में नहीं, रोटी कपड़ा मकान उसी मंशूर से जा रहे हैं या वोट को इज्जत दो के नारे से जा रहे हैं कि नए मंशूर से जा रहे हैं? नहीं, रोटी कपड़ा मकान तो डेफिनेट इसमें होगा। देखें आज भी हमारी, अगर बिलावल साहब की आप स्टेटमेंट देखें, तकरीर देखें, उसमें कहा है कि हमारी आज भी जो है वो लड़ाई किसी सियासी जमात के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई गुर्बत, बेरोजगारी और इन चीजों के साथ है, और महंगाई के साथ है। तो रोटी कपड़ा मकान इसी चीज में आता है। देखें क्या आप अभी क्या गुर्बत खत्म हो गई है? क्या लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल रही है? लोग यही सवाल करते हैं कि रोटी कपड़ा मकान के मंशूर के साथ सिंध में क्या हो गया जो बाकी सूबों में आप करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं उसको भी आपको बताता हूँ। आज आप जाएं पूरे पाकिस्तान से जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, लोग फ्री इलाज के लिए इस वक्त इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, हेल्थ फैसिलिटीज में बेहतर है। जिन लोगों ने वादा किया था कि हम 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर देंगे, 21 लाख घर इस वक्त शुरू हैं। जब सैलाब में जो घर गिरे थे,
ریکنسٹرکشن کی شروع ہے، اور ان خواتین کو ہم جو ہے مالکانہ حقوق کے اس پہ جو ہے ہم ان کو دے رہے ہیں۔ 95 لاکھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہم نے ایک فلاحی کام شروع کیا تھا، 195 لاکھ خواتین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہو رہی ہیں، ان کے بچوں کو ٹیوشن فیس مل رہی ہے، اسکول فیس مل رہی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں، اور اس میں تھرڈ کول میں اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے جابز ملی ہے لوگوں کو، ہزاروں کی تعداد سے جابز ملی ہے۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی مرکز میں اور باقی صوبوں میں آئے گی تو یہی ماڈل لے کر پورے پاکستان میں آئے گی، جو مالکان حقوق جو کچی آبادیاں ہیں ان میں مالکان حقوق غریب لوگوں کو دیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ اور غریب لوگوں میں بھی خواتین کو دیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ویسے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 35%، اب لوگ تو سوال جب اٹھا رہے تھے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنے سال حکومت رہی ہے اور سندھ کو اپنا گڑھ ماننے والی پیپلز پارٹی پانی کا مسئلہ تو حل نہیں کر سکی، جب پوچھو تو بے نظیر انکم پروگرام وہ گنوا رہی ہوتی ہے، ہیلتھ فیسلٹیز گنوا رہی ہوتی ہے، اتنے سالوں میں بس یہ کیا ہے جو لوگوں کو بتائیں گے؟ دیکھیں پانی کا مسئلہ بہت جگہوں پہ حل ہو چکا ہے اور بہت جگہوں پہ ابھی رہ رہا ہے، بالکل ہم مانتے ہیں کہ اس میں ہوگا، لیکن کیا یہ چیز سندھ میں ہے؟ میاں صاحب کی حکومت کتنے رہی؟ میں یہ نہیں کرٹیسزم کر رہا ہوں، کیا سرگودا میں اور لاہور میں پینے کا پانی مل رہا ہے؟ آپ دیکھیں لاہور میں اس وقت جو اس وقت اسموک کی صورتحال ہے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے؟ یا پنجاب میں سارا آپ جائیں، کراچی بھی تیسرے نمبر پر ہے آلودگی میں سر۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف لاہور صرف پنجاب نہیں ہے، آپ ذرا لاہور کے دائیں بائیں جائیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ پنجاب کی صورتحال کیا ہے۔ اچھا سر دیکھیں نا، دیکھیں کنڈی صاحب کمپیریزن نہیں کرتے، دیکھیں کمپیریزن نہیں کرتے یہاں پہ کہ نون لیگ نے، یا کہ ہم یہ بات کریں کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا، اب تک سندھ میں پانی کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو سکا اتنے سالوں کی حکومت کے بعد؟ صرف ہیلتھ فیسلٹیز کیوں گنوائی جاتی؟ دیکھیں یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، ہم عوام میں جا رہے ہیں، عوام اگر ہمیں ایکسیپٹ کرے گی، ہم کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیں، سلیکشن نہ ہو، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں عوام ہمیں ریجیکٹ کرتی ہے، ہم اپوزیشن میں جانے کو تیار ہیں، اگر عوام میں ووٹ کرتی ہے تو ہم حکومت بنائیں گے۔ ظاہر ہے فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ آپ کنڈی صاحب ذرا بلوچستان سے متعلق ایک اور کامنٹ میں آپ سے لوں گا، چونکہ پیپلز پارٹی کے کئی رہنما انکلوڈنگ شمیلہ فاروقی صاحبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ بہت سے رہنما ایسے تھے جو پیپلز پارٹی میں آ رہے تھے یا آ چکے تھے لیکن اچانک سے وہ نون لیگ میں چلے گئے، تو یہ مومنٹ کیا تھا جس وقت وہ رہنما آ رہے تھے، بھیجے جا رہے تھے، واٹ ایور دا سینیریو واز، لیکن پھر وہ نون لیگ میں چلے گئے، ہوا کیا؟ دیکھیں بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو یا پنجاب، پورے پاکستان میں لوگ ہمارے ساتھ رابطوں میں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنے کے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ جب سابق جو وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے جام کمال صاحب، جس دن وہ اعلان کر رہے تھے، اس سے 2 دن پہلے تو بلاول صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی تھی اور بات چیت بھی، ہم تو دیکھیں ہم ڈائلاگس کر رہے ہیں، ہم بات چیت کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو اپنی طرف، کچھ لوگ خود آنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہم قائل کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہیں۔ انہوں نے اگر آج فیصلہ کیا ہے کہ پی ایم ایل این ان کے لیے بہتر ہے، اچھی بات ہے، بہتر ہے تو انہوں نے چوز کی ہے تو اچھی بات ہے کہ وہ کریں، کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کو چوز کرے گا، لیکن یہ وقت بتائے گا کہ یہ جماعتیں کس کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک، اور کنڈی صاحب چونکہ آپ ایک بات، الیکشن ہونے دیں، لیکن اسی الیکشن میں جب ہم نعروں کی بات کرتے ہیں، چونکہ اب کئی روز سے آپ لوگ ایک بات کریں مہنگائی لیگ کی، اور آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو حکومت کو اون کرتے تھے یا ہیں، لیکن نون لیگ نہ حکومت کو اون کرتی ہے، نہ اپنے پرائم منسٹر کو اون کرتی ہے شہباز شریف صاحب کو، لیکن آپ لوگ اون کرتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ لوگ تنقید کرتے ہیں۔ اس مہنگائی لیگ کی بات کر رہے ہیں آپ جو کہ لے کر آپ لوگ آئے، کیونکہ زرداری صاحب نے تو خود کہہ دیا کہ وزیر اعظم انہوں نے بنایا تھا، یہ تو معاملہ سب کے سامنے ہے کہ سندھ ہاؤس میں کیسے پی ٹی آئی کے اراکین پہنچے تھے، کیسے وہاں پر انہیں رکھا گیا تھا، یہ معاملہ تو سب کے سامنے پیپلز پارٹی کا رول کیا تھا، یعنی مہنگائی لیگ کا ذمہ دار تو پیپلز پارٹی ہے۔ دیکھیں جب عدم اعتماد تھا تو میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز نے آصف علی زرداری صاحب کو ایز اے گارنٹر کہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب ہماری گارنٹی دے، پھر ہم شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیں گے، ہم نے کی۔ سندھ ہاؤس میں جو ایم این ایس کو رکھا گیا تھا، پی ٹی آئی کے ایم این ایس تھے، ان کی جان کو تھا، آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے اسلام آباد کی پولیس اور پی ٹی آئی کے غنڈوں نے پارلیمنٹ لاجز پہ حملہ کیا، اس وقت کے اسپیکر نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا کہ کیوں، کیا ہوا، کیا پارلیمنٹ لاج پہ ایسے حملے ہوتے ہیں جس پہ آپ ممبروں کو اغوا کریں، اس لیے اپنی سیفٹی کے لیے وہاں پر گئے۔ جہاں تک میں دیکھیں، ہم نے اس میں بھی بجٹ میں بھی بڑی کوشش کی کہ تنخواہیں 50% بڑھیں، لیکن ہم نے لڑ کے 35% بڑھائیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت کہا جب پچھلے سیزن میں کرشنگ سیزن شروع ہو رہا تھا کہ آپ چینی ایکسپورٹ کریں، آپ کی چینی آ رہی ہے، ایکسپورٹ کریں تاکہ زر مبادلہ کما سکیں، لیکن اس وقت ایکسپورٹ نہیں کی، اور جب ایکسپورٹ نہ کرنے کا ٹائم تھا اس وقت ایکسپورٹ کی، اور ان کا کلپ چلایا جا رہا تھا میڈیا پہ کہ جی زرداری صاحب کے کہنے پہ ہم نے وہ کیا تھا۔ ہم نے ہمیشہ اس میں کیبنٹ میں لڑ کے ہر وقت ہم نے یہ کہا کہ یہ چیزیں ہمیں عوام کو ریلیف دینی چاہیے، ہمیں اشرفیہ کو ریلیف نہیں دینی چاہیے، عوام کو دینی چاہیے، کیونکہ ہمارے فائنانس منسٹر نہیں تھے، ہمارے پرائم منسٹر نہیں تھے، ہماری کوشش تھی کہ ہم اس میں جا کے ان کے ساتھ ہر اس میں جو ہے اتحادی جماعت کی حیثیت سے ان کے ساتھ
आर्गू करें कि ये चीजें लोगों को सहूलियात दें, लेकिन नहीं हुई। लेकिन आज भी हम कहते हैं कि हमने 16 महीने हुकूमत की, हम उसका जवाब देने को तैयार हैं। लेकिन PMLN के दोस्त कहते हैं मियां साहब का पुराना दौर, 2013 का दौर, कभी ये नहीं कहा कि 16 महीने का दौर। ठीक हो गया। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे आप।